آپ سب کی کارکردگی اس قوم نے دیکھی، آپ کی کارکردگی بدترین رہی۔ آپ نے اس ملک کو اور اس قوم کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا، اور آپ نے جو کام کیے صرف آپ نے سیلف سرونگ کیے۔ قانون سازی کی تو سیلف سرونگ کی، اور اگر پالیسیاں بنائیں تو سیلف سرونگ کی۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز۔ یہ بڑے بڑے قافلے، پروٹوکول، یہ شاہانہ ٹھاٹ پاٹ، بڑی مہنگی گاڑیاں، یہ آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ آپ بھی پھنسے ہوں گے کئی بار، پروٹوکول کی نظر ہوئے ہوں گے۔ جب یہ وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، یہ بڑے لوگ عمراء گزرتے ہیں، ہمارے سیاسی رہنما بھی ہیں اس میں، سیاسی رہنما حکومت میں جب ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ نہیں ہوتے تب بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو اعلیٰ حکام ہیں وہ جب گزرتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے گاڑیاں، پولیس اور تک وہاں کھڑے رہتے ہیں، گھنٹوں لائنیں لگی ہوتی ہیں، ٹریفک بلاک ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو فیل کرنا پڑے گا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ یہ ایک ایسے ملک جو معاشی تباہ حال ہے، معاشی طور پر، جس کی جو اکانومی ہے وہ آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو 3 ارب ڈالر ہمارے پاس فارن ریزروز ہیں، جو سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی ملکی خزانے کے اوپر، اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر کوئی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ صرف ہماری جو قائدین ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں سیاسی، نہ وہ خود سرنڈر کرنے کے لیے، پروٹوکول کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی آگے جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، جو اگرچہ گورنمنٹ میں خود نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ ان کا پروٹوکول سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صرف موجودہ جو رولرز ہیں، جو اشرافیہ ہے، یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ سارے ہی، اور آپ پچھلے 30 سال اٹھا لیں، پچھلے 40 سال اٹھا لیں، تو جو بھی حکومت میں رہے ہیں یا حکومت میں رہ کے گئے ہیں، ان کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے، اسی طرح ان کو ملتا ہے، اور جو موجود ہوں ان کو بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے میں کسی کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، سارے ہی شامل ہیں اس میں۔ تو اب ان سے آپ کو کہنا پڑے گا کہ جی یہ سرنڈر کریں، پروٹوکول وغیرہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے۔ آپ سب کی کارکردگی اس قوم نے دیکھی، آپ کی کارکردگی بدترین رہی۔ آپ نے اس ملک کو اور اس قوم کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا، اور آپ نے جو کام کیے صرف آپ نے سیلف سرونگ کیے۔ قانون سازی کی تو سیلف سرونگ کی، اور اگر پالیسیاں بنائیں تو سیلف سرونگ کی، اور فائنانشیل اگر پریولیج اور پارکس اور پریولیجز گرانٹس کی تو وہ ایسی کی کہ وہ آپ کو ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو قوم کی خدمت کرنی چاہیے جن میں یہ جذبہ ہو کہ وہ رضاکارانہ طور پر ان حالات میں قوم کی اور ملک کی خدمت کر سکیں، اور خزانے پہ بوجھ نہ بنے۔ اور پروٹوکول تو ایک ہیڈ ہے جس کو انہوں نے سرنڈر کرنا ہے۔ ویسے تو انہیں ساری مراد جو ہے وہ سرنڈر کرنی چاہیے، میں یہ کئی بار کہہ چکا ہوں، اس لیے کہ اب یہ سسٹینیبل نہیں، اب یہ قابل برداشت نہیں، چونکہ خزانہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایٹ لیسٹ آپ جو بڑے لوگ ہیں، آپ اپنا بوجھ تو خزانے سے ہٹائیں، جو وہ پرکس کی مد میں ہے، پریولیجز کی مد میں ہے، انٹائٹلمنٹس کی مد میں ہے، پروٹوکول کی مد میں ہے، سیکیورٹی کی مد میں ہے۔ آپ کو پروٹوکول اگر چاہیے تو آپ مہربانی کر کے وہاں چلے جائیں جہاں پر
آپ کو پروٹوکول ملتا ہے. یہ ملک اب آپ کا پروٹوکول افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کا پروٹوکول جو برطانیہ کی کوئین تھی یا کنگ ہیں ان سے زیادہ آپ کا پروٹوکول ہے. اور کارکردگی آپ دیکھیں کہ آپ اس ملک کے عوام کو کچھ نہیں دے سکے. آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ اس ملک کو قرض دیا ہے، اس ملک کو بے روزگاری دی ہے، اس ملک کو لا لیسنس دی ہے، امن و امان کے مسائل دیے ہیں، مہنگائی دی ہے، اور ایسے حالات دیے ہیں جس میں کوئی شخص جو ہے یعنی بزنس کا ایون سوچنا خوف آتا ہے. کیونکہ بزنس کے لیے جو سرکاری سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو پرمیشنز ہیں، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس فارمیلٹی کو رجسٹریشنز ہیں، وہ اتنی کمپلیکس ہیں، اور جو سسٹم ہے وہ اتنا نان کوآپریٹو ہے کہ وہ لینا ہی ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی کام یا کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس کو جو ادارے ہیں، سرکاری محکمے متعلقہ، وہ اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی رہنے ہی دیں. مجبوراً لوگ جو ہے مطلب جو کمپرومائز کر کے تو کوئی کام کر رہے ہیں چونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے اور کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، وہ چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اگرچہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور آپ حکام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مواقع پیدا کریں، اپرچونٹی پیدا کریں تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے اور وسائل سب کو میسر ہوں اور مساوی تقسیم ہو وسائل کی اور مواقع کی اور دولت کی مساوی تقسیم ہو. تو اور غربت جو ہے اس کو ختم کیا جائے، نہ کہ غریب کو ختم کیا جائے. تو اس لیے اس آواز کو اٹھانا یہ ضروری ہے سب کے لیے کہ یہ پروٹوکول بند کریں، اپنے بھی بند کریں. سیکیورٹی خطرات اگر ہیں تو سیکیورٹی اپنی پرائیویٹ کا بندوبست کریں. اس ملک پہ مہربانی فرمائیں، رحم کریں. ویسے تو اگر آپ اپنی کارکردگی پر فوکس کریں اور کارکردگی اگر آپ کی بہتر ہو اور مثبت ہو تو آپ کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ویسے ہی آپ سے محبت کریں گے. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب کی ہی جنہوں نے حکومت کی ہے، سب کی کارکردگی اس قابل نہیں کہ وہ عوام بغیر سیکیورٹی کے عوام میں چلے جائیں، کیونکہ عوام سوال کریں گے. اور اب لوگ سوال کرتے ہیں، اپنے حق کے بارے میں پوچھنا یہ عوام کا حق ہے، اور آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. جو کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آپ خود بتاتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، یہ آپ کو خود خیال کرنا چاہیے. مشکل فیصلے آپ یہ کریں کہ یہ جو مراعات ہیں یہ سرنڈر کریں. یہ جو تنخواہیں آپ لیتے ہیں آپ بالکل ڈیزرو نہیں کرتے، آپ ملازم نہیں ہیں، یہ آپ ختم کریں اپنی اور تمام عمراء کی. اور یہ جو آلریڈی سرو کر چکے ہیں ان کی بھی ختم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک نے آپ کو عزت دی، مال و دولت بھی دیا، آپ عہدوں میں رہے اور آپ نے مال و زر آلریڈی آپ نے کما لیا. اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس کو ملک پر انویسٹ کریں. اور دوسرا جو آپ کے ویلتھ ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے باہر یا ملک کے اندر، اس کو اب آپ اس ملک پر خرچ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.